أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یقیناً اللہ انسانوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا تو وہ محسوس کریں گے جیسے نہیں رہے وہ مگر دن کی ایک گھڑی، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. وہ لوگ بڑے خسارے کا شکار ہوئے جنہوں نے جھٹلایا دیا اللہ کی ملاقات کو، نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے. اور اگر ہم دکھا دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں سے کچھ عذاب جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دیں، بس انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ گواہ ہے اس پر جو وہ کر رہے ہیں. اور ہر امت کے لیے ایک رسول علیہ السلام بھیجا گیا، پھر جب آیا ان کا رسول تو ان کے مابین عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ کب یہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو خود اپنی جان کے لیے بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا، نہ کسی ضرر کا نہ نفع کا، سوائے اس کے جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک وقت معین ہے، جب ان کا وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ تو وہ اس کو ایک گھڑی مؤخر کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پہلے لا سکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ تم نے غور کیا کہ اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نہ آدم کے رات کو یا دن کے وقت، تو وہ کیا شے ہے جس کے بل پر یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ پھر کیا جب وہ عذاب واقعہ ہو جائے گا تب تم لوگ اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اب ایمان لا رہے ہو اور اسی کی تو تم جلدی مچا رہے تھے. پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے کہ اب دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بدلہ نہیں دیا جا رہا مگر تمہارے اپنے کی کرتوتوں کا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہاں، میرے رب کی قسم یقیناً وہ حق ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. تفسیر ہے: چنانچہ جب ان لوگوں کی نیت ہی ہدایت حاصل کرنے کی نہیں ہے، جب ان کے دل اندھے ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہو سکتا. انہیں دنیا و عالم برزخ میں گزرا ہوا وقت ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ وہ ایک دن کا کچھ حصہ تھا. آگے عذاب کی اس دھمکی کا ذکر آ رہا ہے جس کے بارے میں آیت 39 میں فرمایا گیا تھا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، کہ اس کی تعویل ابھی اس کے پاس نہیں آئی. اس کی وضاحت کے لیے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت لوط، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے معاملات کو ذہن میں رکھیے. جیسے ہر امت کے لیے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی طرح ہر امت کے لیے اس کی اجل مہلت کی مدت بھی مقرر کر دی گئی ہے. اللہ کی معیشت اور حکمت کے مطابق ان کے لیے مقرر کردہ وقت بہرحال پورا ہو کر رہتا ہے. عذاب جب واقعتاً ظاہر ہو جائے گا تو اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان الفاظ میں بہت زیادہ تاکید اور شدت ہے. ترجمہ: اگر کسی گنہگار جان کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو تو وہ اسے اس عذاب کے بدلے میں دے ڈالے اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے جب وہ دیکھیں گے عذاب اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آگاہ ہو جاؤ، جو کچھ بھی ہے آسمانوں اور زمین میں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہے. آگاہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ کا وعدہ باحق ہے لیکن اس کی اکثریت علم نہیں رکھتی. وہی ایک زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اے لوگوں، آ گئی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے اور تمہارے سینوں کے امراض کی شفا اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور بہت بڑی رحمت. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے، تو چاہے
کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، وہ کہیں بہتر ان چیزوں سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ان سے کہیے کہ تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا ہے تم نے اس میں سے از خود کسی کو حرام قرار دے دیا اور کسی کو حلال؟ ان سے پوچھے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کر رہے ہو؟ اور جو اللہ سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے؟ یقیناً اللہ تو انسانوں کے حق میں بہت فضل والا لیکن ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہے۔ تفسیر ہے۔ اگلی دو آیات عظمت قرآن کے ضمن میں ایک بے شبہ خزانہ افادیت کے اعتبار سے نہایت جامع آیات ہے۔ یہ قرآن اللہ کے فضل اور رحمت کا نظر اور بنی و انسان پر اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے نو انسانی کو عطا کی ہے۔ یہ مال و دولت، دنیا، یہ سامان، آرائش اور زیبائش، یہ شائع آسائش، یہ رنگ و رنگ نعمتیں، غرض اس دنیا میں انسان اپنے لیے جو کچھ بھی اکٹھا کرتا ہے اس سب کچھ سے کہیں بہتر قرآن کی دولت ہے۔ سورۃ انعام کی ان چیزوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جنہیں وہ لوگ از خود حرام یا حلال قرار دے لیتے ہیں۔ سورۃ مائدہ میں بھی ان کی خود ساختہ شریعت کا ذکر ہے۔ آپ سے دعا ہے جو آیات ترجمہ و تفسیر پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس دوستوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔ خدا حافظ۔